اردو اوشن کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت علی علیہ السلام مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ آدمی ایک عورت کو گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں اور وہ عورت خوف کے مارے کانپ رہی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کو روک کر پوچھا کہ اس کو کیوں گھسیٹ کر لے جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس عورت نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، اس لیے امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے حکم دیا ہے کہ اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو ان کے ہاتھ سے چھین لیا اور ڈانٹ کر کہا کہ اس کو چھوڑ دو اور جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جا پہنچے اور کہا کہ اے امیر المومنین، آپ نے جس عورت کو سنگسار کرنے کے لیے ہمارے حوالے کیا تھا، حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو ہم سے چھین لیا ہے اور ہم کو ڈانٹا بھی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ اے لوگو، جو کام حضرت علی علیہ السلام نے کیا ہے اس میں ضرور کوئی ایسی بات پوشیدہ ہے کہ جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ تم لوگ جاؤ اور حضرت علی علیہ السلام کو یہاں بلا لاؤ۔ جب حضرت علی علیہ السلام کو بلایا گیا تو آپ بہت جلال میں تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے علی، کیا بات ہے کہ آپ نے لوگوں کو واپس کر دیا اور یہ عورت جو کہ بدکار ہے اس پر حد قائم کرنے سے منع کر دیا؟ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے امیر المومنین۔ پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک سنائی اور کہا کہ آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک نہیں سنا کہ 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے اعمال نہیں لکھے جاتے، یعنی کہ وہ بے قصور ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ ایک وہ جو سو رہا ہوتا ہے یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، دوسرا وہ جو نابالغ ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور تیسرا وہ شخص جو کہ ہوش میں نہ ہو، یعنی کہ دیوانہ پاگل ہو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہاں، میں نے سنا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے امیر المومنین، اس عورت کو کبھی کبھی دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں اور یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس آدمی نے اس عورت سے زنا کیا ہے اس نے اس عورت کے دیوانے پن سے فائدہ اٹھایا ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے یہ سنا تو اس عورت کو رہا کر دیا۔ اس حدیث کو امام احمد نے مسند احمد میں روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ شکریہ۔